نہ اس ملک کے رہنے والے تھے. میں نے اس کو ضیاء صاحب کو کہا نہ تو آپ کی کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اس ملک کے ساتھ. آپ اپنے باپ دادا کا ملک چھوڑ کے آئے, یہاں پر آ کے آپ عیش عشرت کریں گے. جب بات نہیں بنے گی, جائیداد آپ نے باہر لیے, آپ تو چلے جائیں گے. مرنا تو آپ اور ہم نے ہے جن کو اس ملک میں رہنے کا ارادہ ہے. ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, ہم نے رہنا ہے. یہ ہمارا ملک نہیں, اس لیے انہوں نے سوچنا ہے اس وقت کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے ہم نے. اور جیسے ابھی میرے محترم بھائی نے کہا کہ بدقسمتی ہے, میں نے پوچھا ان سے بھی, وزیر اعظم صاحبہ نے پوچھا, میں نے کہا جی ہمارے اپنے گھر کے اتنے مسائل ہیں, ہمارے بچوں کے تعلیم کا سلسلہ نہیں, روٹی نہیں, کپڑا نہیں, مکان نہیں, صحت نہیں, پینے کا پانی نہیں ہے. میں نے کہا اس مانسٹراسٹی یہ جو اسلام آباد ہے اس کے بعد میں لوگ آپ دیکھتے ہیں قمقموں کے نیچے لوگ غاروں میں رہتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہم کو. تو اپنے مسائل تو ہم نے سب ایک طرف رکھے اور ہمیں فکر پڑی ہے افغانستان کی. تو میں نے پوچھا ادب سے, میں نے کہا جی افغانستان کوئی ہمارا 5واں صوبہ ہے, ایک ساورن اسٹیٹ ہے؟ کہتے ہیں ہم تو نہیں انوالو. جی بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا جی میں اس دن پارلیمنٹ میں گیا تو پتہ لگا کہ اسلام آباد میں اس دن 2 پارلیمنٹ بیٹھے تھے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی میں پتہ نہیں کہ میں کس پارلیمنٹ کا ممبر ہوں. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے میں نے پوچھا بھئی یہ ہمارا, ہاں جی آپ اپنے پارلیمنٹ میں. میں نے کہا یہ دوسرا پارلیمنٹ کہاں ہے جی؟ وہ تو نہیں صاحب وہ بھول جائیے, وہ تو کابل کا پارلیمنٹ بیٹھا ہے جی اسلام آباد میں. کبھی ایسی پوزیشن آپ نے دیکھی کہ کابل کا پارلیمنٹ اسلام آباد میں بیٹھے اور یہ بات آپ چلائیں, آپ اس کے لیے جواز ڈھونڈیں, اور آپ کو یہ اگر آپ یہ اصول تسلیم کرتے ہیں تو پھر پوچھتا ہوں میں بہت ادب سے, اگر کل کو کیا اعتراض آپ کر سکتے ہیں اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ کابل میں بیٹھے؟ کوئی نہیں کر سکتے آپ. اور اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ جا کے ایران میں بیٹھے, اور میں نے ہنس کے کہا مجھے سب سے خطرناک بات یہ اگر کل کو ہمارے سنا بھائی بیٹھے ہیں جی, اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ دلی میں بیٹھے پھر کس خوشی میں کیا حالت ہوگی آپ لوگوں کی. یہ کیا کر رہے ہیں جی. بالکل میں نے کہا حضور یہ آپ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا سنجیدگی سے نوٹ لینا پڑے گا. اور یہ جو ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جی پارلیمنٹ میں, میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں جب گدھے کا آمنا سامنا ہوتا ہے شیر کے ساتھ جنگل میں تو آنکھیں بند کر کے گدھا آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں چونکہ شیر کو کہتے ہیں اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ شیر کو میں نہیں دیکھ سکتا تو شیر مجھے بھی نہیں دیکھ رہا جی, اس کو نتیجہ جو ہوگا وہ ظاہر ہے. اس لیے ہم نے جو آنکھیں بند کر رکھی ہیں جی, اور آج بات بالکل واضح ہے. آج اس ملک میں 2 مستق قوم کے سامنے آئے ہیں, آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے. ضیاء الحق صاحب نے اپنے اسلامائزیشن کے سلسلے میں اور امریکہ کے کہنے پہ اپنی خارجہ پالیسی کو صرف اور صرف یعنی انقلابی روس اور انقلاب افغانستان کی قوتوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی اسلحہ ہے اور وہ ہے اسلام کا اسلحہ. اور یہ اسلحہ بھی نہیں ہے جی, کیونکہ میں نے پہلے پوچھا تھا ان سے ایک مرتبہ, میں نے کہا صاحب, کہتے ہیں میں اسلام کا ایک متقی پرہیزگار مسلمان ہوں. مجھے کہا کہ ولی خان, اور میری کوشش ہوگی کہ میں روس کے خلاف ایک اسلام کا قلعہ بناؤں اس پاکستان کو. وہ بہت لمبی بات ہے, میں مختصراً کو میں نے پوچھا حضور آپ روس کے خلاف ہیں کیا, روس کے آپ نظریے کے خلاف ہیں؟ نظریے کا خلاف ہوں مجھے کہا. تو میں نے کہا حضور ایک تضاد ہے, جب یہ نظریہ شمال کی طرف سے آتا ہے تو آپ بندوق اٹھا کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں, آپ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بناتے ہیں. مگر وہی نظریہ جب چین کی طرف سے مشرق کی طرف سے آتا ہے آپ دختران اسلام کو سڑکوں پہ ان کے سامنے نچواتے ہیں جی, اور گل پاشی ہوتی ہے جی. کیسے اس نظریے کی مخالفت کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں جس کے سامنے آپ اپنے دختران اسلام کو ان کے سڑکوں پہ نچوائیں اور ان پہ گل پاشی کریں جی. میں نے کہا سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ امریکہ کا دوست ہمارا دوست اور امریکہ کا دشمن ہمارا دشمن جی. مگر اب تو مسئلہ اور بھی ٹیڑھا ہو گیا جی. اب تو روس افغانستان سے گیا جی, روس نے اپنے گلیسناٹ اور پیرسٹرائکا کے ذریعے سے اپنا پورا نظام ہی بدل ڈالا جی. اب کس سے لڑائی لڑنی ہے جی. اور ادھر دوسری طرف دیکھیے اب روس اور چین کی دوستی ہو رہی ہے. اب اس سے پوچھے کہ اب کدھر بھاگے گا جی, اب کدھر گل پاشی ہوگی. اب اس لیے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے, بغیر اپنے ملک کے مفادات کو مد رکھتے ہوئے جی پرائے پالیسیوں کی پابندی کرتے ہیں, ان کا حشر وہی ہوگا جو ضیاء الحق اور ان کے ساتھیوں کا ہوا. کیونکہ قوتیں جو ہیں دنیا کی قوتیں
وہ کسی کے اوپر بکی نہیں ہے. امریکہ کو کوئی انگریز جب اس ملک کو تقسیم کر رہا تھا اس کو نہ اسلام سے دوستی تھی نہ مسلمانوں سے دوستی تھی. اس کو پاکستان کی صرف اتنی ضرورت تھی کہ وہ اس پاکستان کو اس قوت کے خلاف استعمال کرے جو قوت آج افغانستان کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رستہ روکے, اس نظریاتی تحریک کا رستہ روکے جس کو اشتراکیت کے نام سے یا سوشلزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو استعمال کیا, ان کا کام بنا, انہوں نے ان سے کام لیا, ضرورت نہیں پڑی تو بات ختم کر دی, چھٹی ہو گئی. اور یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے, ہمیشہ